السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شباب قبل حرمک، والصحة قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغ قبل سولک، وحیات قبل موتک۔ صدر محترم، کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے حکم حضرات، اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے محترم بھائیوں، آج کی سالانہ تقابلی انجمن میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان کی زندہ وقت کی اہمیت۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات کیے ہیں، اور ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات پر مشترک وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سورۃ اللیل میں آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دین کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح دین کے بعد خاص ساعت کی قسم کھاتے ہوئے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم، یا اس کا معنی زمانہ میں کیا گیا ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کیونکہ اللہ رب العالمین خود عظیم الشان ہے، تو وہ بھی قسم عظیم الشان چیزیں کھاتا ہے، لہذا وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ضیاع سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، لیکن ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ اپنے دوست کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفل منعقد کر کے یا اڈہ بازی کر کے اپنے فارغ اور قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ اپنا قیمتی اور فارغ وقت کو برباد کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی دوستی ان کے لیے شدید پچھتاوے اور حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان رات کو موبائل لے کر رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور رات کو ان ساعت کو فضول کام برباد کر دیتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے سکون اور آرام کے لیے پیدا کیا ہے، پھر ان مبارک ساعت میں سو جاتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آ کر ندا دیتا ہے۔ بخاری حدیث کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آ کر ندا دیتا ہے، من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تم اس کی دعا قبول کرو، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تم اسے عطا کرو، من یغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے جو بخشش طلب کرے تم اسے بخش دو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقرر وقت کے لیے زندگی عطا کی ہے اور ہمیں صحت و تندرست نوازے ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرست نوازے ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس فارغ اوقات کو ایسے چیزوں میں صرف کرے جن سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے اس کی ناراضگی ظاہر ہوتا ہو۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1 شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 صحت قبل سقمک، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی توانگری کو، اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ قبل سولک، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیات قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیو دوستو، اسے حاکم نے روایت کیا اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلو قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسلم الخمس، قیامت کے دن
5 چیز کے بارے میں سوچ پہلے کسی بھی چیز کسی بندے کا قد اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکا. نمبر 1 ان عمری فیما افناہو، عمر کے بارے میں اس نے اسے کس چیز پر کمایا. ان شبابہ ومالہ من این اکتسب فیما انفقہ وماذا عمل فیما ماذا عمل. آخر میں سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وقت کی زیادہ سے محفوظ رکھے اور فارغ اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.